الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع بکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی صلوات عزیزان محترم، آج اور کل کے 2 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے 30ویں پارے کے ایک انتہائی مشہور و معروف سورہ واللیل کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ 30ویں پارے کا یہ مشہور سورہ میرے سننے والوں کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوگا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے دنیا کے سارے نروں کی، اور قسم ہے دنیا کی ساری ماداؤں کی۔ رات کی قسم، دن کی قسم، سارے جوڑوں کی قسم، نروں کی قسم، ماداؤں کی قسم۔ ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال پراگندہ ہیں، تمہارے اعمال منتشر ہیں، تمہارے عملوں میں، تمہارے کاموں میں یکسانیت نہیں ہے۔ بڑی عجیب و غریب آیتیں ہیں، اور میں سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ بھائی ذرا سا توجہ رکھنا۔ قسم ہے رات کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے جوڑوں کی کہ تم اپنے اعمال میں اچھے نہیں ہو۔ اچھا، اب نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ پہلے کس کی قسم کھائی؟ رات کی۔ پھر کس کی قسم کھائی؟ دن کی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب چلو سورہ والشمس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو۔ تو سورہ والشمس میں پہلے دن بعد میں رات، سورہ واللیل میں پہلے رات بعد میں دن۔ عجیب ہے نا؟ قرآن کا کوئی لفظ بے مصرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اب تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ سورہ والشمس میں پہلے دن پھر رات، سورہ واللیل میں پہلے رات پھر دن۔ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو بتاؤ فرق کیوں ہوا؟ بھائی وہاں قسمیں کھانے کے بعد کہا فَأَلْهَمَهَا، ہم نے الہام کیا، ہم نے ہدایت کی۔ تو ہدایت پہلے ہے، گمراہی بعد میں۔
بعد میں, اس لیے دن کا پہلے تذکرہ, رات کا بعد میں تذکرہ. اور یہاں کا تمہارے اعمال خراب ہیں, عملوں میں گمراہی پہلے ہے, ہدایت بعد میں. دیکھ رہے ہو نا کہ قرآن کا کوئی لفظ بے مصرف نہیں ہوتا. نہیں, قرآن کی کوئی ترتیب, اس جملے سے میں بعد میں فائدہ اٹھاؤں گا. قرآن میں لفظوں میں جو ترتیب قائم کی گئی, کوئی ترتیب بے مصرف نہیں ہوتی. تو وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. دن کو دیکھو, رات کو دیکھو, سارے جوڑوں کو دیکھو. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. تمہاری کوششیں, صحیح کے معنی کوشش, تو یعنی تمہارے اعمال, تمہارے کام, تمہارے افعال, یہ سب بے مقصد ہیں. ان کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, اس لیے تم ناکامیاب ہو. اب یہاں رک جانا. دیکھو یہ جو وقت ہے نا, اتنے بج کے اتنے منٹ پر فلاں صاحب ممبر پہ آئیں گے, یہ اتنے بج کے اتنے منٹ یہ آیا کہاں سے؟ تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. عمل سمجھا رہا ہوں, عمل ہے کیا, اور اگر عمل سمجھ میں آ گیا تو میری تمہید ختم ہو جائے گی. اچھا, تو اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہوتا ہے نا, تو یہ وقت آیا کہاں سے؟ عمل سے آیا ہے. اب میں بتاؤں کہ یہ عمل سے کیسے آیا. دیکھو, دن اور رات یہ بنتے ہیں سورج کے آنے اور جانے سے. عمل آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو ستارے, سیارے, سورج, چاند عمل کر رہے ہیں. جب عمل کر رہے ہیں تو اسے دن بھی بن رہا ہے اور رات بھی بن رہی ہے. دیکھو وہ اپنے عمل میں کتنے پرفیکٹ ہیں, اور دیکھو کہ تم اپنے عمل میں کتنے ناقص ہو. بھائی یہی بتانا تھا. اگر یہاں تک آ گئے تو کہنے لگا کہ بھائی بہت توجہ رہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ. قسم ہے رات کی, قسم ہے دن کی, قسم ہے نروں کی, قسم ہے ماداؤں کی. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. تمہارے اعمال پراگندہ ہیں, تمہارے اعمال جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, غلط ہے. اعمال تمہارے ہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ پہ رکا کرو. ان سعیکم, تمہارے اعمال بے مقصد ہے, تمہارے میرے دیے ہوئے نہیں. بھائی بہت توجہ رہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے وہ مومن بن جائے. قرآن, جس کا جی چاہے وہ کافر ہو جائے. قرآن, جس کا جی چاہے, ہم مجبور نہیں کرتے. اس مسئلے پر میں نے 12 گفتگو کی, لیکن چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں کو کسی منزل فکر سے قریب کر دوں. اور اب ظاہر ہے کہ میں کبھی بھی فرقہ واریت کے دائرے میں رہ کے بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. تو میں فرقہ واریت سے تو بلند ہوں, قرآن کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. تمہارے اعمال خراب ہیں. بھائی بہت توجہ رہے, تمہارے اعمال خراب ہیں. یہی کہا ان سعیکم لشتیٰ. بھائی یہی ہے نا, من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے مومن ہو جائے, جو چاہے کافر ہو جائے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. یعنی انسان اپنی چاہ سے مومن ہوتا ہے. انسان اپنی چاہ سے کافر ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے. بھائی اگر یہاں تک آ گئے تو اگر اپنے اعمال کو اپنا نہیں سمجھو گے, خدا کا سمجھو گے, تو ایک پورا دین ایک بہت بڑا دھوکہ بن جائے گا. یہاں روکنا چاہ رہا ہوں, سننا بھائی, سننا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں نا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, اور میں نے اس جملے پر بڑے کمنٹس کیے ہیں. وہ جملے دہرانے بالکل مقصود نہیں. میں تو کسی نئے مرحلے فکر تک لے جانا چاہتا ہوں. خیال ہے, ہمارے کلمہ گویوں کا خیال ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ ہے نا خیال. کہتے ہیں کہ اللہ نے کروا دیا, بھیا ہم کیا کریں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ٹھیک, اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پورا دین ایک ڈھونگ بن جائے گا. اب میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. یعنی جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. اللہ نے محمد سے کہا توحید پہنچاؤ, کافروں سے کہا کہ پہنچانے نہ دینا. بھائی یہ مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟
की तरफ मंसूब करोगे तो पूरा दीन एक ढोंग बन जाएगा। आमाल तुम्हारे हैं, ताकतें उसकी दी हुई है, लेकिन उस ताकत के साथ इरादा भी दिया है। तो आमाल तुम्हारे हैं, जिम्मेदारी तुम्हें होगी और सजा और जजा आमाल पर है। अमल करो, अच्छा अमल करो, जजा मिलेगी, बुरा अमल करो, सजा मिलेगी। अमल की अहमियत बताऊं, एक माँ अपने प्यासे बच्चे को गोद में लिए हुए मक्के के रेगिस्तान में बैठी हुई है। ये वो मरहला फिक्र है जिस मरहला फिक्र की तरफ नौजवान दोस्तों को मुतवज्जे कर रहा हूँ। भाई सुनना, अमल की अहमियत नौजवान दोस्तों को इसलिए मुतवज्जे कर रहा हूँ कि भाई हमने तो वक्त गुजार दिया, नौजवानों को अमल करना है, तो फिर अमल की अहमियत समझिए, अमल की। और अगर अमल की अहमियत समझ में आ गई तो यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊँगा। एक माँ है जो अपने प्यासे बच्चे को गोद में लिए हुए मक्के के रेगिस्तान में बैठी हुई है। माँ समझ में आई? समझ में आई? बच्चे ने माँ को अपनी सूखी जबान दिखलाई, सूखे होठ दिखलाई। छोटा सा बच्चा है गोद में। माँ परेशान हुई और जलती हुई रेती पर उसने बच्चे को रख दिया और दौड़ती हुई गई सभा के ऊपर, वहां से उतरी, फिर चढ़ती हुई चली गई मरवा के ऊपर, फिर वहां से उतरी, फिर सभा पे गई। इतने में जब 7-6 चक्कर हो गए, भाई तवज्जो रखना, जब 6-7 चक्कर हो गए तो अल्लाह की रहमत को जलाल आया और जमजम का चश्मा उबल पड़ा। अब मैं कहना चाहता हूं अपने सारे सुनने वालों से कि मालिक अगर जमजम निकालना था तो उन चक्करों से पहले निकलवा देता। कहा नहीं, अमल करना तुम्हारा काम है, पानी देना मेरा काम है। अजीब और गरीब पहले अमल करो फिर पानी दूंगा। तो इंसान नाम है अमलों के मजमूए का। अच्छे भाई मजमुआ हो उसका नाम है इंसान। लेकिन अब एक बात याद रखो, 2 किस्म के अमल है। बहुत अजीब और गरीब मराहिल पे बात कर रहा हूँ और मुझे अपने बयान की पुख्तगी पे भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी फहम की सलामत पे भरोसा है। इसलिए अब जो कहने जा रहा हूँ ना, उसे अपने जहनों में महफूज रखना। इंसान के अमल की 2 किस्में, एक वो जो इरादे से और जीते जागते हुए करे। जैसे आदमी पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, चल रहा है, मुलाजमत कर रहा है, ये सारे काम जागते हुए कर रहा है। और एक वो अमल जो गफलत में करे, नींद में ख्वाब देखे, ये गफलत है, उस वक्त गाफिल है। भाई तवज्जो रखना, उस वक्त गाफिल है, यानी ख्वाब तो देख सकता है, बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। ख्वाब देख सकता है, न खरीद सकता है, न भेज सकता है, गाफिल है। तवज्जो रहे, इसलिए बड़े नाजुक मरहले पे तुम्हें ले आया हूँ। तो एक वो अमल है जो जागते हुए करे और एक वो अमल है जो सोते हुए करे। जो सोते हुए करे उसका नाम है गफलत। जो जागते हुए करवट बदली, सोते हुए करवट तो बदलता है इंसान सोते हुए, लेकिन उसे याद नहीं रहता कितनी करवटें बदली। क्यों? इसलिए कि गफलत के आलम में किया, ठीक है ना। तो वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला ताअलमून शैअन, सूरह नहल। बार बार मैंने याद कोट की है। अल्लाह ये कहता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि तुम जाहिल थे। अच्छा जाहिल थे, आ गए, जब आए तो अपने होश के साथ, अपने हवास के साथ, अपने इरादे के साथ इल्म हासिल किया, कर लिया ना। बहुत बड़े आलिम हो गए, डॉक्टर हो गए, फिजिशियन हो गए, कुछ भी हो गए। जब तक जाग रहे हो डॉक्टर हो, जब सो रहे हो गाफिल हो। जब जाग रहे हो आलिम हो, सोया हुआ मुफ्ती फतवा नहीं देता। क्यों? इसलिए कि गाफिल है। तो सारी दुनिया जब जागती है तो आलिम है, इरादा रखती है, और जब सो जाए तो गाफिल है। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो। जब सो जाए तो गाफिल है। कायनात में एक मिला कि जागते हुए भी
بھائی عجیب بڑھنے فکر ہے، لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں، بھائی لفظ بدل دوں تو بات واضح ہو جائے. میں سوتے ہوئے نہیں بیچ سکتا، لیکن ایک ہے جس نے سوتے میں لفظ بیچ دیا. اور ایک آیت ہدیہ کروں گا، سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا. اللہ سوتے میں نفس کو بیچ دیا، ٹھیک ہے نا. اللہ بھائی یہ اس آیت کو لیتے جانا اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، 39واں سورہ سورہ زمر. واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سنو کیا عجیب و غریب آیت ہے، اور یہ آیت اگر پہنچ گئی تو میرا آج کا میسج بھی پہنچ گیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ موت کے وقت نفس کو نکال لیتا ہے. ٹھیک، نفس کب نکالا؟ موت کا وقت آ گیا تو موت نامی ہے نفس کو نکال لینے کا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے جب موت کا وقت آ گیا تو نفس کو بدن سے نکال لیا. واللتی لم تمت فی منامها، اور جو مرا نہیں ہے سویا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے نفس کو جسم سے نکال لے گا. تو جسے موت دے دی اس کا نفس اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اور جسے نیند دی ہے اس کا نفس واپس کر دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. ہم نے اس آیت میں اپنی نشانی رکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبانی فکر ہے. بھائی پہنچ گئی بات. تو اب جب تک میرا نفس میرے پاس ہے میں زندہ ہوں، اور اگر میرا نفس اللہ ٹمپریری نکال لے تو میں سویا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اگر پرمنٹ نکال لے تو میں مر گیا. بھائی یہی تو فرق ہے. تو نیند میں کسی کا نفس اس کے پاس نہیں ہوتا. آیت ہے آیت، نیند میں کسی کا نفس اس کے پاس نہیں ہوتا. یہی فرق ہے سب میں اور علی میں. یہی فرق ہے نا، یہی فرق ہے سب میں اور علی میں. کہ بھائی سوتے میں اگر نفس نکل گیا ہوگا تو بیچتا کیسے؟ ہے جب تو بیچ رہا ہے. بھائی یہی وہ منزل ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. سو رہا ہے مگر بیچ رہا ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھنا، سو رہا ہے مگر بیچ رہا ہے. سنو، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ آثِمًا أَوْ کَفُورًا. میرے محمد بھئی کیا پالیسی میکنگ آئے گی؟ اب پہنچاؤ ان لوگوں تک جس آیت سے سرسری گزر جاتے ہیں. جو لوگ اس آیت سے سرسری گزر جاتے ہیں ان لوگوں تک اس آیت کے میسیج کو پہنچا دو. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، میرے حبیب اللہ کی وحی کا ہر لمحے انتظار کرو. اللہ کی وحی کا ہر لمحے انتظار کرو. وحی الہی آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے. وہ صبح کو آ سکتی ہے، شام کو آ سکتی ہے، رات میں آ سکتی ہے، نیند میں آ سکتی ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کس وقت اللہ میسج بھیج دے کچھ پتہ نہیں. اور نبی کو حکم ہے کہ ہر وقت انتظار کرو. سو رہا ہے مگر انتظار کر رہا ہے. بھائی میسج پہنچ گیا، یہ خاندان ایک ہے. سو رہا ہے مگر وہی کا انتظار کر رہا ہے. سو رہا ہے مگر نفس کو بیچ رہا ہے.
میسج تو پہنچ رہا ہے. دیکھو ابھی تو میں نے منزل تمہید میں روکا ہوا ہے اور بہت دور جانا ہے, لیکن میں محمد والے محمد تک تو آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو نفس بیچ دیا اس نے اپنے نفس کو بیچ دیا. خدا کی قسم میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ انسان, مجھ جیسا انسان, تم جیسا انسان, جو بھی کام کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. میں ملازمت کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے, دکاندار آٹا بیچتا ہے اپنے نفس کے لیے. بھائی عجیب و غریب میرے فکر ہے, وہ پڑھاتا ہے کالج میں, پروفیسر ہے, اپنے نفس کے لیے پڑھا رہا ہے. تو انسان ہر کام کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. دکاندار آٹا بیچے گا نفس کے لیے, لیکن نفس کو نہیں بیچے گا. دکاندار چاول بیچے گا نفس کے لیے, لیکن اپنے نفس کو نہیں بیچے گا. اب اتنا بے نفس ہو کوئی اتنا بے نفس ہو جو اپنے نفس کو بیچ دے. اب یہاں رک کے سننا بھائی, بیچا اس نے خریدا اور اس نے بدلہ دیا, مرضی دے دی. رک جاؤ جہاں پر. پرانے زمانے میں ایک سسٹم تھا جس کا نام تھا بارٹر سسٹم تھا. اچھا آج ہے نا سکہ, اب تو تم پلاسٹک منی کے دور میں زندگی گزار رہے ہو. یہ جملہ پہنچ گیا. یہ کریڈٹ کارڈز کیا ہے, پلاسٹک منی. پہلے اس سے پہلے کیا تھا, کیش کا زمانہ تھا, کیش دیا چیز خریدی. اس سے پہلے سے کیا تھا کہ میرے پاس ایک چیز ہے, تمہارے پاس ایک چیز ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے, تمہیں اس کی ضرورت ہے, تو چیز دی چیز لے لی. بارٹر سسٹم بھائی تھا. بھائی خدا کی قسم رکے رہنا, اس لیے کہ میں بات بھی بہت پرانی کر رہا ہوں, کم سے کم 1500 برس پرانی کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا. بھائی چیز دو چیز دو. میرے پاس آٹا ہے, آپ کے پاس کپڑا ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنا آٹا دیا, آپ سے کپڑا لے لیا, ٹھیک ہے. لیکن میں کیا آپ کا خیال ہے کہ پوری چکی کا سارا آٹا آپ کو دے دوں اور 1 گز کپڑا لے لوں؟ بہت چھوٹا سا سوال ہے کہ میں پورا آٹا دے کر 1 گز کپڑا لوں. نہیں, یہ معاشیات کے اصول کے خلاف ہے. دونوں چیزوں میں تبادل ہونا ضروری ہے. جتنا آٹا ہو اتنا کپڑا ہو. جب تو خرید و فروخت ہوگی تو مجھے اجازت ہے کہنے کی کہ نفس بیچا مرضی خریدی, جیسی مرضی ویسا نفس, جیسا نفس ویسی مرضی. جیسی مرضی ویسا نا بارٹر سسٹم ہے, ورنہ خرید و فروخت ہو نہیں سکتی تھی. کہنے لگے اچھا بھائی سنو, آیت تو آ گئی قرآن میں کہ اللہ نے اس نفس کو خرید لیا, مرضی دے دی, اس نے نفس بیچا تھا. جانتے ہو علماء نے کیا لکھا؟ اچھا بھائی میں تو سب کا احترام کرنے رہا ہے, لیکن جملہ تو سنتے جاؤ. کہنے لگے رات کو خرید و فروخت مکروہ ہے. رات کو خرید و فروخت مکروہ ہے. یہ فقہ نے لکھا ہے, جا کے فقہ کی کتابوں میں دیکھ لینا کہ رات کو خرید و فروخت مکروہ ہے. تو کہنے لگے بھائی کوئی فضیلت تو بنی نہیں, مکروہ کام ہے. اچھا میں کر کون رہا, وہ مکروہ کام کر کون رہا؟ لیکن نہیں, رک جاؤ, اس لیے کہ میں تو مسئلے کو حل کرنے کا آدمی ہوں. کہنے لگے مکروہ ہے. میں نے کہا بھائی کیوں مکروہ ہے؟ جو جواب دیا وہ بڑا معقول ہے. کہنے لگے جناب رات کے وقت اندھیرے میں صحیح جنس نظر نہیں آتا. ایسا ہے, رات کو صحیح رنگ, صحیح ماہیت, صحیح کیفیت جنس کی نظر نہیں آتی. تو خدا معلوم کیا بیچ رہا ہے بیچنے والا, خدا معلوم کیا خرید رہا ہے خرید رہا. تو یہ مسئلہ آنکھ کا ہے. بھائی کیس جو ہے وہ آنکھ کا ہے کہ آنکھ کو صحیح نظر نہیں آتا, ٹھیک. تو اس لیے مکروہ ہے کہ آنکھ رات کو صحیح کام نہیں کرتی. لیکن یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے اس میں عجیب و غریب مرحلے فکر ہے. جہاں سننے والوں کو روکوں گا تو سارا مسئلہ آنکھ کا ہے. یہاں خرید وہ رہا ہے جو آنکھوں کا خالق ہے, اور بیچ وہ رہا ہے جو اس کی آنکھ ہے.
نازک ہے لیکن ان مراحل فکر سے مجھے پڑھنا تو آگے ہے. اچھا تو اب خرید و فروخت ہو گئی, اس نے نفس بیچا, اس نے مرضی دے دی, اور کب نفس بیچا؟ سوتے ہوئے. اور آیت کہہ چکی ہے کہ سوتے میں ہم نفس کو نکال لیتے ہیں. بھئی اب یہاں رک جاؤ, اس لیے کہ فکر کو اسی مقام سے آگے بڑھ جانا ہے اور بڑے نامانوس موضوعات پر گفتگو کر رہا ہوں. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها, جب موت آ جائے تو اللہ نفس کو کھینچ کے نکال لیتا ہے. اچھا بھئی موت کے بعد نفس نکل گیا, اب کیس کیا بنا موت کے بعد؟ روح کہیں اور گئی, نفس نکل گیا کہیں اور چلا کے نکل کے جسم مٹی میں چلا گیا. تو اب جو کہہ رہا ہے کہ جسم یہ جو قبریں ہیں مٹی کا ڈھیر ہے, تو صحیح تو کہہ رہا ہے, بات صحیح کہہ رہا ہے. تم نے دیکھا بھی کہا جاتا ہے بھائی پیغمبر کی قبر مطہر کو کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ وہ خبر کیا ہے بھائی مٹی کا ڈھیر ہے. اب کیا السلام علیکم یا رسول اللہ, مٹی کا ڈھیر, یہ کہا جاتا ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے. تو بات تو سامنے کی ہے کہ جب انسان پہ موت طاری ہو گئی تو موت کیا ہے؟ نفس کو نکال لینا. تو نفس کہیں اور گیا, روح کہیں اور گئی, اور ہم نے جسم کو مٹی میں دبا دیا. تو مٹی کا ڈھیر تو نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن اب ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں, سورہ حج ہے 22واں سورہ قرآن کا, اور اس کی چھوٹی سی آیت ہدیہ کر رہا ہوں, اسے پہلے خود دیکھنا جا کے قرآن میں, اور پھر ان لوگوں تک اس آیت کو پہنچا دینا کہ تنہا یاد کر لینا کافی نہیں ہے, سمجھنا ضروری ہے. یاد کر لینا, اسے حافظے میں محفوظ کر لینا کافی نہیں ہے, سمجھنا ضروری ہے. تو 22ویں سورہ کی آیت سناؤں 22ویں سورہ کی آیت کو, بہت چھوٹی سی آیت ہے, اسے یاد رکھنا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, ترجمہ سننا, اور پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمے کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا. فی القبور, جو قبروں میں ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. تو ہے نا, اب وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے. طے ہو گئی بات. اچھا بھائی, اب جب یہاں تک آ گئے ہو تو اب آپ کا ریکارڈ ایک جملہ سنتے جاؤ. سورہ ممتحنہ قرآن مجید کا بڑا مشہور سورہ ہے, اس کی ایک آیت سنتے جاؤ. مایوس ہو گئے, کہنے لگا وہ مر گیا تو قبر میں گیا, ختم ہو گیا, سب حساب کتاب سب ختم ہو گیا. آیت سنا, میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, صرف تمہیں آیت ہدیہ کر رہا ہوں, اور اس آیت کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ کے یہاں سے لے جانا. مایوس ہیں, کہتے ہیں ابھی قبر تو مٹی کا ڈھیر ہے, اس میں ہے کیا؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قبروں میں ہیں, تم نہیں سمجھتے کہ کیسے ہیں. لیکن خبردار مایوسی کا اظہار نہ کرو, ہیں. مایوس ہونا بری بات ہے, ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا, سورہ ممتحنہ, لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. ایک ایک لفظ کا ترجمہ سننا. اے ایمان لانے والوں, اس قوم سے دوستی مت کرو جس پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے. یعنی جو اللہ کے دشمن ہوں, اس سے دوستی نہ کرو. جن پر اللہ کا غضب آ گیا ہے ان سے دوستی مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ, جن پر ہم نے غضب نازل کر دیا وہ آخرت سے مایوس ہو گئے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جیسے کافر قبروں میں رہنے والوں سے مایوس ہو گئے ہیں. عجیب ہے. من اصحاب القبور, جیسے کافر قبروں میں رہنے والوں سے مایوس ہو گئے ہیں, ویسے ہی وہ لوگ جن پر خدا کا غضب آ گیا وہ بھی مایوس ہو گئے. تو آج سمجھ میں آیا کہ جو قبروں میں رہنے والوں سے مایوس ہو جائے وہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے, کافر ہے.
آہستہ آہستہ سلسلہ فکر کو آگے لے جانا ہے. تو اب قبروں تک بات تو آ گئی نا. تو اب قبریں خالی نہیں ہیں, قبروں میں ہیں تھے نہیں ہیں. جب ہیں تو مدد بھی کریں گے. جب ہیں تو مدد بھی کریں گے. تو قبریں مٹی کا ڈھیر نہیں ہے. اتنی باتیں ہو گئی نا. تو پھر جب قرآن صاف کہہ رہا تھا کہ قبریں مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, تو یہ قبر سے دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ بھائی آپ کا میرا جھگڑا نعوذ باللہ زندگی میں ہو سکتا ہے. اب میں مر جاؤں اور میری قبر سے آپ جھگڑا کریں, کوئی عقلی بات تو نہیں ہے. تو یہ قبروں سے دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ تو وہ بھائی عجیب بات ہے, اپنی ذمہ داری سے نہیں بیان کر رہا ہوں. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے, حوالہ بعد میں لے لینا اس سے. بڑے بڑے علماء نے, ان علماء کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. اچھا اب تک تو میں آیتیں سنا رہا تھا, اب ذرا سا ایک چھوٹی سی حدیث نما ایک چیز سنتے نا, کہ ابلیس ہے تو شریر, لیکن کبھی کبھی اس میں کوئی خیر کا ایک پرتو چمک جاتا ہے. تو جب پیغمبر اکرم کا اعلان نبوت ہو گیا تو ابلیس نے اپنے مقام پر سوچا کہ یہ آخری چانس ہے. آدم آئے, ان سے جھگڑا کیا میں نے, نوح کی پوری قوم کو برباد کر دیا, اور ابراہیم سے مقابلے کے لیے آ گیا, سب کچھ کرتا رہا. لیکن یہ کہ میں سوچتا تھا کہ آخری آئے گا تو میں اپنے کو بخشوا دوں گا. تو اب یہ آخری آ گیا. اب اس چانس کو اگر میں نے اویل نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں. اچھا سوچا صحیح تھا, کبھی کبھی صحیح بھی سوچتا. ابلیس کی ہر بات غلط نہیں ہوتی. بھائی اسی بات سے تو انسان دھوکہ کھاتا ہے. اسی بات سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ ہر بات غلط نہیں ہوتی, وہ غلط کو صحیح میں اور صحیح کو غلط میں ملا کے پیش کرتا ہے. بھائی ابلیس سے سمجھ آ گئی کہ نہ پورا حق بولے نہ پورا باطل بولے, حق کو باطل میں مکس کر دے, مکس کر کے پیش کر دے, اور انسان گمراہ ہو جائے. کچھ یہ بات تو سچی ہے, یہ بات تو سچی ہے. جب یہ سچی ہے تو دوسری بھی سچی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آخری چانس ہے, اور اگر یہ آخری رسول چلا گیا اور اس نے میری شفاعت نہیں کی تو اب بخشش کا کوئی چانس اس کے بعد نہیں آیا. بزرگوں نے لکھا ہے, اور جاؤ ابن عربی کے لٹریچر کو دیکھنا, اس میں تمہیں یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل سے مل جائے گا, بہت تفصیل کے ساتھ. آیا, یا رسول اللہ آپ مجھے مشورہ دیں. دیکھا, اچھا رحمت للعالمین ہے, جب ایک رک جاؤ, رسول اللہ کے جمع نہیں بخشوا تھا, بس سیدھی بات. اتنا بڑا گنہگار, دنیا میں سب سے بڑا گنہگار میں نہیں بخشواتا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے, مجھے معاف کر دینا, کہہ نہیں سکتے. دیکھو ایک آدمی آئے, رسول اللہ کیوں آئے ہیں؟ ہدایت کے لیے. سنتے جاؤ, اس لیے بڑے نازک نازک مراحل ہیں جن کو بہت آسان کر کے تمہارے سامنے پیش کروں. رسول اللہ آئے ہدایت کے لیے. کوئی آئے یا رسول اللہ ہدایت کر دیجئے, وہ کہہ نہیں کرتا, نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے رسول اللہ آئے ہیں شفاعت کے لیے, اور ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے بخشوا دیجئے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں بخشواتا, چلا جاتا. رسول پہ واجب ہے, رسول پہ واجب ہے, اسے کوئی طریقہ ایسا بتائیں کہ وہ بخشا جائے. اچھا یہاں آؤ ریکارڈ جملہ کروں. کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے سید سجاد سے کہا تھا, کتابوں میں موجود ہے یہ واقعہ, کہ فرزند رسول بڑی غلطی ہوئی, اس سے بڑا گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں میری مغفرت ہو جائے. سچویشن وہی ہے, نہ یزید ابلیس سے کم ہے نہ ابلیس یزید سے کم ہے. ایسا ہے یا نہیں, سچویشن وہی ہے. اب اگر امام کہتے ہیں کہ میں نہیں بتا رہا تو یہ منصب امامت کے خلاف ہے. جانتے ہو کیا بتایا؟ کہا کہ نماز غفیلہ پڑھا کر ہے, مشہور واقعہ ہے. لیکن اب اس کو کیا کرو گے کہ امام نے تو اپنا فریضہ انجام دے دیا, لیکن یزید کو نماز غفیلہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, اس نے روک لیا.
امامت نے اپنا کام کر دیا، اس نے روک لیا. بھائی یہی تو ہوا عجیب و غریب مرحلہ فکر کہ یا رسول اللہ مجھے بخشوا دیں. رحمت للعالمین شافع نبی ہے، منع نہیں کر سکتا. دیکھا ابلیس کو غور سے اور کہا کہ ہاں تو بخشا جائے گا، لیکن ایک شرط، جا اور آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. قبر کو سجدہ کر لے. میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو بخشا جائے گا. چڑچڑا گیا، بد مزاج ہو گیا، یہ کہتا ہوا چلا کہ جب آدم کو نہیں مانا تو اس کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا. تمام دل کے نعرے کی آواز آپ کی گونجنی چاہیے اور باہر سے بھی آواز آنی چاہیے. اندر والوں کی باہر جانی چاہیے اور باہر والوں کی اندر آنی چاہیے. آواز بلند وہاں سے آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فکر پہ لے آیا ہوں. اور میرے محترم سننے والے پہنچ گئے، چڑچڑا گیا اور کہنے لگا کہ جب آدم کو نہیں مانا اور آدم کو اقرار کیا تو اب اس کی قبر کو کیا تسلیم کروں گا. تو آج ابلیسیت سمجھ میں آ گئی کہ زندگی میں جس سے جھگڑا کرو اس کی قبر کے اختلاف رکھو. بھائی اب یہ مرحلہ فکر تو آسان ہو گیا نا. اچھا تو اب قبروں تک آ گئے. تو یہ جو قبر سے دشمنی ہوئی ہے، یہ جو قبور آل محمد سے دشمنی ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا. بھائی اب میں کیا کروں؟ اس شہزادی کے سلسلے کی یہ 2 مجلسیں ہیں جس شہزادی کے قبر سے دشمنی کی گئی. خدا کی قسم اب میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اس روایت کی. میرے نبی نے کہا، میں سننا اور اس روایت کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنا کہ اچھا واقعہ سنو. واقعہ یہ ہے کہ جب بی بی کا انتقال ہو رہا تھا تو پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، تھوڑا سا. تو ایک شیشی رکھی ہوئی تھی تاک کے اوپر. بی بی نے علی سے وصیت کی کہ یا علی جب میں مر جاؤں اور مجھے غسل دے دو، کفن پہنا لو، تو یہ شیشی میری قبر میں رکھ دینا، کفن میں رکھ دو تاکہ قبر میں چلی جائے. تو علی نے کہا کہ بنت رسول اس میں ہے کیا؟ فتنفست السوداء. بی بی نے ٹھنڈی سانس لی. سننے والوں کو کیا ہے اور پھر واپس لے جاؤں گا تمہیں اس روایت کی طرف جو روایت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بی بی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ یا علی تم نے یہ سوال کر کے کہ شیشی میں کیا ہے، شادی کا زمانہ یاد دلا دیا. علی یہ سمجھے تھے، اب یہ بزرگوں نے لکھا ہے، یہ جو فٹ نوٹ ہے نا علی کے سمجھنا، یہ بزرگوں نے، یہ میری روایت نہیں ہے. علی یہ سمجھے تھے کہ شاید اس شیشی میں سیدہ نے خوف خدا میں جو آنسو بہائے ہیں انہیں جمع کر کے رکھا ہے. لیکن جب پوچھا ہے علی نے کہ شیشی میں کیا ہے، صاحب منہاج الامت نے اس روایت کو لکھا ہے اور ان بزرگ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا یا علی تم نے پوچھ کے شادی کا زمانہ یاد دلا دیا. جب میری شادی تم سے طے ہوئی تو طے ہونے سے پہلے میرا پاپا میرے گھر میں آیا اور کہا کہ بیٹی میں نے تمہاری شادی علی سے طے کی ہے اور درہم 400 درہم مہر رکھا ہے. مہر 400 درہم، کیا تم راضی ہو؟ تو میں نے سر اٹھا کے کہا کہ بابا میں شادی پہ تو راضی ہوں لیکن اس مہر پہ راضی نہیں ہوں.
شادی تو ٹھیک، لیکن یہ جو مہر ہے 400 درہم، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ کئی مرتبہ بابا باہر نکلے، کئی مرتبہ بابا اندر آئے، اور میں کہتی رہی کہ میں مہر پہ راضی نہیں ہوں۔ تو ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا کہ ان اللہ قد جعل صداقها هذه الارض فمن مشى عليها مبغضا عليها ماشى حراما۔ اللہ نے اس پوری زمین کو فاطمہ تیرے مہر میں لکھ دیا۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، فاطمہ اللہ نے یہ پوری زمین تیرے مہر میں دے دی، تو تجھ سے بغض رکھ کر اگر کوئی زمین پہ چلے تو اس کا ہر قدم، فقط حرام نہیں، ہر قدم حرام ہے۔ تو جب دشمن فاطمہ کا زمین پر چلنا حرام ہے تو زمین سے تیل نکالنا کیسے حلال ہو جائے گا؟ عجیب مرحلہ ہے۔ گفتگو اس بیوی تک آ گئی نا بھائی، اب پہچانو خدا کی قسم، میں امت کا جس میں سب ہیں، صلحاء ہیں، علماء ہیں، اتقیاء ہیں، بڑے بڑے فقیہ ہیں، فقہاء ہیں، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین ہیں، امت بہت بڑی ہے، تو میں پوری امت کا احترام کرتا ہوں، کوئی شک نہیں کہ امت بڑی عظیم امت ہے میرے نبی کی، لیکن فرق تو سمجھو بس۔ اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ دیکھو پیغمبر اکرم کو ان کے زمانے والے جنہیں تم خوب پہچانتے، پیغمبر کے زمانے والے، نبوت آ گئی، اعلان نبوت ہو گیا، شریعت آ گئی، مکے سے مدینے ہجرت کر لی پیغمبر نے، سب کچھ ہو گیا، اور تربیت بھی ہو گئی لوگوں کی، تہذیب اخلاق وہ سب دے دیا۔ حالت یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو پکارتے ہیں یا محمد، اے محمد۔ بھئی اب آپ تو نبی مان چکے، کلمہ پڑھ چکے، اب تو آپ تہذیب سے نام لیں۔ وہ آیا ہی تھا تہذیب سکھانے کے لیے۔ یہ جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ آیا تھا میرا نبی تہذیب سکھانے کے لیے، وہ اس تو لے اتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی بلند ترین چوٹیوں تک تمہیں لے جاؤں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ وہ نبی ہے، آپ کہتے ہیں یا محمد۔ اللہ کو جلال آ گیا اور کہنے لگا لا تجعلوا، سورہ نور میں دیکھنا اس بارے میں، لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم بعضا، خبردار میرے رسول کو نام لے کے نہ پکارو۔ کیا اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ ڈانٹ دیا، پوری امت کو ڈانٹ دیا، خبردار۔ کس نے ڈانٹا؟ اللہ نے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم بعضا، خبردار میرے محمد کو، میں کہوں محمد تمہیں حق نہیں ہے کہنے کا، خبردار خبردار، اسے نام لے کے نہ پکارو، اپنے جیسا اپنے دوستوں کو پکار دو ویسے نہ پکارو۔ سن لیا تم نے؟ اب اس دن سے انہوں نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہتے تھے یا محمد۔ چلو غنیمت ہے کہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی اور اس پہ عمل بھی کر لیا۔ کل تک کہتے تھے نعوذ باللہ یا محمد، اور اب اللہ نے ڈانٹ دیا تو یا رسول اللہ۔ ٹھیک، یہ آیت شہزادی فاطمہ زہرا تک پہنچ گئی۔ دیکھو میں امت کا بڑا احترام کرتا ہوں، امت کا بہت احترام، لیکن یہ واقعہ بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، دار قطنی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، بڑی معتبر روایت ہے۔ ایک دن پیغمبر کی آیت کے نزول کے بعد آیت تو آ گئی کہ محمد کو نام لے کے نہ پکارو، ویسے نہ پکارو جیسے اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو پکارتے ہو۔ داخل ہوئے پیغمبر حجرہ سیدہ کا دستور تھا کہ جب پیغمبر تشریف لاتے تھے تو کہتی تھی السلام علیک یا ابتے، بابا اب کہتے ہیں باپ کو یا ابتے، میرے بابا آپ پر میرا سلام۔ اچھا آیت تو پہنچ گئی تھی سیدہ تک، بھائی ٹھیک ہے نا، جیسے ہی رسول داخل ہوئے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول نے گھور کے دیکھا سیدہ کو، کہا بیٹی یہ کیسا سلام ہے، یہ کیسا سلام ہے، یہ کیسا سلام ہے بیٹی، تو پہلے جو سلام کرتی تھی ویسے کیوں نہیں کرتی؟ کہا بابا آیت آ گئی، آیت آ گئی، بھائی سننا
پیغمبر نے کہا کہ نہیں بیٹی وہ آیت تیرے لیے نہیں ہے. نہیں بیٹی وہ آیت تیرے لیے نہیں ہے. تو مجھے باپ کہہ کر پکار. فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ. تو جب مجھے باپ کہہ کے پکارتی ہے تو میں بھی راضی ہوتا ہوں, میرا اللہ بھی راضی ہوتا ہے. آج طے ہو گیا کہ امت اور ہے, سیدہ اور ہے. بات واضح ہو گئی کہ امت اور ہے, سیدہ اور ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, جملے کے وزن کو سمجھنا, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا نبی امت کے لیے رسول ہے, سیدہ کے لیے باپ ہے. بھئی یہ موبائلہ کیا تھا؟ یہ رشتہ داریوں کا اعلان تھا. دیکھو اب میں موبائلہ کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک مثال دے کر بات کو یہی مکمل کرنا چاہوں گا. موبائلہ کیا ہے؟ رشتہ داریوں کا اعلان ہے. اور میری بات مت ماننا, اور میں تو بہت ہی نفیس اور شریف انسان ہوں, میں اپنی بات کو منمانی پر زور بھی نہیں دیتا, لیکن بزرگ جو لکھ دیا کریں اسے مان لیا کرو. ٹھیک, اب سنو, اور اس حوالے کی ذمہ داری بھی میں قبول کرتا ہوں. کہنے لگے موبائلہ کوئی کمال نہیں تھا کہ بیٹی لے گئے, داماد لے گئے, نواسے لے گئے. رسول یہ کوئی کمال نہیں تھا. اچھا کمال نہیں تھا, کہنے لگے ہاں یہ کمال نہیں تھا. دیکھو کہاں کہاں فضائل آل محمد کو چھپانے کی کوشش کی گئی. اچھا اب تم جب جواب سنو گے تو تم بھی کہو گے ہاں کمال تو نہیں تھا. پڑھے لکھے لوگ اعتراض کرتے ہیں, جاہل کی تو ہمت نہیں ہے کہ آل محمد پہ اعتراض کرے. علم کے دو مصرف ہیں نا, علم کے دو مصرف ہیں. پڑھ لکھ کے آل محمد سے دشمنی کرو اور پڑھ لکھ کے آل محمد کی محبت بیان کرو. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھنا, کہنے لگے کہ یہ موبائل میں بیٹی کو لے گئے, داماد کو لے گئے, اور دو چھوٹے چھوٹے نواسوں کو لے گئے, یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. میں نے کہا فضیلت نہیں, کہ ہاں کان من عادت العرب, عربوں کا تو یہ پرانا دستور تھا کہ جب جاتے تھے اذا کانوا یباہلون, جب جاتے تھے مباہلہ کرنے کے لیے تو جاؤ بقراباتہم واہل بیتہم. تو عربوں کا پرانا دستور تھا کہ وہ اپنے قربا کو اور اپنے اہل بیت ہی کو لے کے جایا کرتے تھے. کیا اچھی بات ہے. آپ کو پسند نہیں آئی ان کی بات؟ خدا کی قسم میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کیا کہنے لگے کہ بھائی موبائلے میں تو طریقہ ہی یہی تھا کہ اپنے قربا کو اور اپنے اہل بیت کو لے کے جاؤ. تو پیغمبر اپنے قربا کو لے گئے اور اپنے اہل بیت کو لے گئے, اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کا بہت شکریہ, لیکن آج آیے قربا کی بھی تفسیر ہو گئی, آیے تطہیر کی بھی تفسیر ہو گئی. بہت شکریہ. الا الموتى في القربى يطهركم تطهيرا. تو آئے تطہیر کی بھی تفسیر بیان ہو گئی, اہل البیت, اور آئے قربا کی بھی تفسیر بیان ہو گئی. اب موبائلے کے میدان پہ نگاہ رکھنا. خدا کی قسم یہ جو موبائلے کا میدان ہے نا, یہ دنیا کا عظیم ترین میدان ہے. اچھا اس موبائلے کے میدان کو بی بی سیدہ کی چادر سے کم نہ سمجھنا. سبحان اللہ. چادر سے سبحان اللہ. یہ میں نے بڑا مشکل جملہ کہہ دیا. موبائلے کے میدان کو شہزادی کی چادر سے کم نہ سمجھنا. میں ابھی ایک جملہ عرض کروں گا. یہ دو آیتیں ایسی ہیں بیوی کے حوالے سے, آیت تطہیر اور آیت موبائلہ. یہ دو آیتیں ممکن ہے کہ میں موبائلہ کے ڈیٹیلز کبھی پھر عرض کر دوں, اینگل کہ موبائلہ ہے کیا, واقعہ نہیں بیان کروں گا, لیکن کبھی پھر یہ جملہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے.
آیت تطہیر نازل ہوئی شہزادی کی چادر، ٹھیک ہے نا، مباہلہ ہوا میدان میں، ٹھیک، وہاں بھی تطہیر کی چادر میں 4 ہیں، پیغمبر کے ساتھ 5، ٹھیک ہے نا، یہاں بھی مباہلے کے میدان میں 4 ہیں، پیغمبر کے ساتھ 5، یہی صورت ہے بھائی۔ جملہ سننا اور خدا کی قسم اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھے گا، یعنی نہ مباہلے کا واقعہ تطہیر سے بڑا ہے اور نہ تطہیر کا واقعہ مباہلے سے بڑا ہے، لیکن مجھے ایک چیز نظر آئی ہے جو تمہیں ہدیہ کر کے بات کو مکمل کر دوں گا کہ مباہلے کا واقعہ تطہیر سے بڑا ہے۔ پریشان ہو گئے بھائی، عمریں گزر گئی مجلسیں سنتے ہوئے، لیکن کبھی کبھی الٹی بات بھی سن لیا کرو، کبھی کبھی الٹی بات بھی سن لیا کرو۔ یہ بالکل الٹی بات بنے گئی۔ کیا کہا کہ مباہلے کا واقعہ تطہیر کے واقعے سے بڑا ہے۔ اگر دلیل نہ دو تو کل ممبر پہ نہ دے دینا، اگر دلیل نہ دو۔ جب وہ تطہیر کی آیت آئی ہے تو جبریل لے کے آئے اس آیت کو اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ کہا کہ ہاں آ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو تطہیر میں گنجائش تھی کہ جبریل داخل ہو جائے، مباہلے میں گنجائش نہیں ہے کہ جبریل داخل ہو جائے۔ یعنی کم سے کم جبریل کے دل میں یہ شوق تو پیدا ہوا کہ میں چادر میں تطہیر میں آ جاؤں۔ ہمت نہیں ہے کہ کہے یا رسول اللہ میں بھی مباہلے میں چلوں۔ عجیب مرحلے فکر ہے۔ تو گفتگو دیکھو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، فقط 2 یا 4 دقیقے ہیں اور بات کو مکمل کر دینا ہے، تو گفتگو کو میں اس مرحلے پر روک رہا۔ بیوی سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ایک چھوٹا سا مسئلہ ادھر بائیں طرف خواتین، محترم خواتین تشریف فرما ہے، اب انہیں بھی ایک جملہ ہدیہ کر دوں۔ دیکھو بیوی خاتون ہے، عورت ہے، یہ جو عورت اور مرد کی تقسیم ہے نا، یہ تمہارے جاہل معاشرے میں بنائی ہے۔ عورت کو کم تک کہا، مرد کو برتر کہا، یہ جاہل معاشرہ ہے، مجھے معاف کر دیں نا، چونکہ مردوں کا معاشرہ میں حکومت مردوں کی تھی اس لیے عورت کو کم تر کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ہے کوئی مرد، کوئی دنیا کا مرد جو کہہ دے کہ میں سیدہ سے افضل ہوں؟ زبان جل جائے، اگر کوئی دعویٰ کرتے تو زبان جل جائے۔ نہیں، یہ عورت کی خصوصیت ہے، عورت کی، کہ عورت آئی پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، کسی مرد کے لیے کھڑے ہوئے ہو تم بتا دو۔ کسی مرد کے لیے علی صحیح، علی سے بڑا تو کوئی انسان ہی نہیں ہے نا پیغمبر کا، تو علی کے لیے کھڑے ہوئے کیا کہنے کی بلا، دیکھ رہے ہو نا بات کو۔ اچھا تو عورت کو کمتر نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، میرے جملے کو یاد رکھنا اور بات کو یہی مکمل کرنا، ٹھیک ہے۔ بیوی کی حیثیت سے وہ محکوم ہے، محکوم جس پہ حکومت کی جائے، لیکن ماں کی حیثیت سے تو حاکم ہے نا۔ بیوی کی حیثیت سے محکوم ہے، لیکن ماں کی حیثیت سے مرد پہ حاکم ہے، تو کہیں حاکم ہے کہیں محکوم ہے، اور اسی طریقے سے مرد کہیں حاکم ہے کہیں محکوم ہے، تو فرق کوئی نہیں ہے بھائی۔ یہی سبب ہے، یعنی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ سیدہ کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا۔ عورت کے 3 ہی مثالی روپ ہیں، یا بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے۔ معصوم کی بیٹی، معصوم کی بیوی، معصوموں کی ماں۔ دیکھو میں مصائب طویل نہیں پڑھا کرتا، گفتگو تمام ہو گئی اس مرحلے فکر پر۔ اب تو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ بیوی کون ہے، اور میں نے جب بھی بیوی کا تذکرہ کیا، بیوی کے اس شعر کو تو تم تک پہنچایا ہے نا، جو میرے زندگی کے چند نصب العین ہیں،
ان میں سے ایک ہی ہے کہ بیوی کا یہ شعر بتلاؤ. کیا کہنے لگے؟ صبت علیہ مصائب. عجیب ہے اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. صبت علیہ مصائب اللہ ونہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ. بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں پہ پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتے ہیں. اچھا دیکھو، ایک ہوتی ہے جسمانی اذیت، ایک ہوتی ہے روحانی اذیت. ٹھیک ہے نا؟ جسمانی اذیت کتنی بھی ہو روحانی اذیت سے کم ہے. ایک جملہ کہوں گا اور میں تقریر کو تمام کر دوں گا. اس سے زیادہ زحمت سماعت آج نہیں دینا چاہ رہا ہوں. دیکھو، اگر کسی کے یہاں کوئی مر جائے، ہر ایک کیا مرتا ہے، اور وہ گھر محدود ہے جس میں موت رہو. یہ بھی میرا جملہ یاد رکھنا، اس لیے کہ جب آئے ہیں تو جائیں گے، جب دنیا میں آئے ہیں تو جائیں گے. اچھا بھائی، آدمی مر گیا، جب مر گیا تو اسے دفن کر دیا تو گھر والے اپنے گھر میں بڑے کمرے میں، بڑے حجرے میں فرش بچھا دیتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ فرش بچتا ہے اور لوگ واقعی تعزیت کے لیے آتے ہیں. بس میری گفتگو تمام ہو گئی. تعزیت کے لیے آتے ہیں. بیوی نے بھی پیغمبر کے دفن ہونے کے بعد اپنے گھر میں سفید چادر بچھا دی کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. شام تک بیٹھی رہی، کوئی تعزیت کے لیے نہ آئے. دوسرے دن کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا. تیسرے دن کچھ لوگوں کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. فضا دیکھا، فضا شاید کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئے ہیں. دروازہ کھول دے. فضا دوڑتی ہوئی آئی، کہا بیوی تعزیت کے لیے نہیں آئے، گھر کو جلانے کے لیے آئے ہیں. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی گفتگو اختتام کسی ہوئی، لیکن جب بھی میں نے بیوی کا یہ شعر پڑھا تو میں نے ایک جملہ اس کے ساتھ کہا اور جی چاہتا کہ جملے کو دوہرا دوں تاکہ نوجوانوں تک یہ میسج پہنچتا رہے کہ بیوی صدیقہ ہے، بیوی معصومہ ہے، بیوی طاہرہ ہے، بیوی مطہرہ ہے. بیوی جو کہہ دے وہ سچ ہے. اچھا ہے کیا؟ تو بیوی نے جو کہا کہ بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں میں پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے. اس سے بڑا سچ ممکن نہیں ہے. لیکن اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بیوی یہ سچ ہے کہ آپ کی مصیبتیں کائنات کی سب سے بڑی مصیبتیں ہیں، اور اگر دنوں میں پڑتی تو وہ رات بن جاتے. لیکن بیوی آپ کی ساری مصیبتیں حجرے کے اندر کی ہیں، زینب کی ساری مصیبتیں حجرے کے باہر کی ہیں. حسین شہید ہوئے، بیوی کے ہاتھ کو باندھا گیا، اور جب بازار کوفہ میں قافلہ آیا تو بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مجمع لگا ہوا تھا اور منادی آواز دے رہا تھا کہ تماشا دیکھنے والوں، تماشا دیکھو اولاد فاطمہ کا، تماشا دیکھو اولاد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگار ایسی بات کو قبول فرما. پروردگار ہمیں قابل ایمان فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرنا. پروردگار ملک کو مستحکم فرما، ملت اسلامیہ کو متحد فرما، تعجیل فرما.